شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اچھے بچوں، کیسے آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ایک خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں ہم پڑھ رہے ہیں ہفتم جماعت کی اردو کی کتاب میں سے باب پنجم ہم نے شروع کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے متنوع موضوعات۔ بچوں اس باب کا سبق 5.3 جس کا عنوان ہے اشتیاق احمد، آج اس کا آپ کو آخری لیکچر پڑھایا جائے گا، یعنی آج کے بعد ہمارا باب پنجم جو متنوع موضوعات ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا حاصل تعلم لکھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل آج آپ کو تبصرہ لکھنا سکھایا جائے گا، لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ کتاب قرآن مجید پہ ہر دور اور ہر زبان میں تبصرے لکھے گئے ہیں، مگر ایک مبصر نے اپنے تبصرے میں کیا ہی پر اثر جملہ لکھا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ محض اس کے ایک لفظ، کس کے ایک لفظ؟ یعنی قرآن مجید کے ایک لفظ کا پڑھ لینا ہی کثیر ثواب کا باعث ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا اجر ہے۔ کیونکہ ہمارا آج کا حاصل تعلم تبصرہ نویسی سے متعلق ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر کی جو وضاحت ہے وہ بھی اسی سے ہی متعلق ہے۔ بچوں اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ اور مزیدار سرگرمی کریں گے، بہت ہی مزیدار کام ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو آپ کا بہت قریبی دوست ہے، آپ کا ہم جماعت ہے، یا آپ کے خاندان میں کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے گلی محلے میں رہنے والا کوئی ایسا دوست جو آپ کے بہت ہی قریب ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دوست کی شخصیت پر تبصرہ کرنا ہے، یعنی اس کے متعلق رائے دینی ہے کہ اس کی کس عادات کو موضوع بحث بنانا ہے، یعنی آپ نے جن عادات کو موضوع بحث بنانا ہے وہ اس سے آپ کے دوست، جس میں آپ کے دوست کو بہتری کی ضرورت ہے، یعنی وہ عادتیں جس میں اس کو مزید بہتر ہونا ضروری ہے۔ یہ عادتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیر سے وہ سکول آ سکتا ہے، صبح دیر سے اٹھتا ہوگا، رات دیر تک جاگتا ہوگا، موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہوگا، سکول کا ہوم ورک نہیں کرتا ہوگا، یا کبھی کبھی کرتا ہوگا، یا کبھی کبھی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوگا، اور روزانہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی کام کی میں باقاعدگی نہیں ہے۔ اس کی ان عادات کو آپ نے موضوع بحث بنانا ہے۔ یا پھر وہ کلاس ورک جو ہے، جو کلاس میں اس کو کام معلم یا معلمہ کرواتے ہیں، وہ دیر سے کرتا ہے، کسی وجہ سے دیر کرتا ہے، گفتگو میں لگ جاتا ہے، یا کام آہستہ آہستہ کرتا ہے، تو آپ نے اس کی شخصیت کو پر تبصرہ کرنا ہے، اور اس کی ان عادتوں پر بات کرنی ہے جس میں اس کو بہتری کی ضرورت ہو، اور تبصرہ بہت مثبت انداز میں آپ نے کرنا ہے تاکہ دوست کی بہتری بھی ہو جائے، اس کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ تبصرہ کرتے ہوئے بچوں ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ جس کے متعلق تبصرہ کر رہے ہیں، یعنی اگر کسی پر شخصی تبصرہ کیا جا رہا ہے، کسی کی شخصیت پر کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی عادات جن کو آپ موضوع بحث بنا رہے، اس میں ایک تو بہت زیادہ یا تو تعریف کا عنصر شامل نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ تعریف کر دیں، وہ جو ایسے لگے کہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ لگے، اور نہ ہی آپ نے اس کی ان عادات کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس حد تک اس کی دل شکنی کر دینی ہے کہ وہ اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، اور وہ اپنی عادتوں کو بہتر بھی نہ بنا سکے، بلکہ کیا ہو، وہ آپ سے ناراض ہو جائے، یا آپ سے گفتگو کا اس کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ آپ نے مثبت انداز میں تبصرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ان عادات کو، جن عادات کو آپ اس تبصرے کا حصہ بنا رہے ہیں، اس میں اس کی بہتری ہو، وہ اس کو مزید بہتر کرے، آپ کی باتوں کو سمجھے کہ آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بس ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے دوست کے متعلق تبصرہ کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، تبصرہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دوستوں کو پسند بھی آیا ہوگا۔ بڑھتے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج آپ کو تبصرہ لکھنا سکھایا جائے گا، اور بچوں زبانی اور تحریری تبصرہ کرنا، یعنی تحریری طور پر بھی تبصرہ لکھنا اور زبانی طور پر بھی تبصرہ کرنا، باب چہارم سبق 4.3 کے لیکچر 4 میں معلمہ راحیلہ آپ کو سکھا چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ زبانی تبصرہ کرنے کی بھی سرگرمی کروائی گئی تھی، اور آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا انہوں نے، اور تحریری تبصرہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور جو ہماری تمہیدی سرگرمی تھی جس میں آپ نے اپنے دوست کی شخصیت پر تبصرہ کیا ہے، وہ کون سی قسم ہے؟
ज़ुबानी तबसरा की किस्म है। दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सा जायज़ा देखते हैं जो आपको पहले लेक्चर में चीज़ें सिखाई गई हैं। तबसरा नवीसी होती क्या है? किसी बात के मुतालिक इजहार राय करना, यानी अपनी राय का इजहार करना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अपनी राय का इजहार किस तरह करना है, मुस्बत अंदाज में करना है, ना तो किसी की दिलशिकनी करनी है, ना ही मुबालगा आराई से काम लेना है। अच्छा, किसी किताब या रिसाले वगैरह को पढ़कर उसकी खूबियां या खामियां बयान करना, यानी तबसरा किया जाता है किसी चीज़ की खूबियों पर या खामियों पर। ये किसी किताब या रिसाले पर भी आप कर सकते हैं, किसी की शख्सियत पर भी कर सकते हैं। तबसरा अमूमन किसी सूरत हाल पर किया जाता है, या कोई किताब पढ़कर उसकी खूबियों या खामियों का तस्करा करना या बयान करना तबसरा कहलाता है। अब जो आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया गया था उसमें आपको क्या बताया गया था कि आपने सबसे पहले मौजू को समझना है, फिर अगर आप किसी किताब पर कर रहे हैं तो उसके खास निकात जो है वो खत कशीद कर लेने हैं। किसी शख्सियत पर कर रहे हैं तो उसकी अदात को आपने ज़हन नशी कर लेना है कि किन किन अदात को आपने अपने तबसरे में मौजू बहस बनाना है। फिर आपने इब्तिदा करनी है, फिर उसके मुतालिक दलाइल देने हैं, फिर इख्तिताम करना है, और आखिरी और बहुत ख़ास बात, मुस्बत और तामीरी अंदाज अपनाना है। मुस्बत और तामीरी अंदाज क्या होता है? यानी आपने इस तरीके से तबसरा करना है कि सुनने वाले को वो मुतासिर करे, ना तो उसकी दिल शिकनी हो और ना ही आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ़ें बयान करनी है कि जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको मुबालगा आराई लगे और वो आपकी बात पर यकीन ना करे। ये तो थी दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सी तफसील जो आपको गुज़िश्ता सबक में भी पढ़ाई गई थी और आज भी आपको समझाने की ज़रूरत थी, ताकि अब वही सारी बातें आपके जहन में दोबारा आ जाए। बढ़ते हैं अपने सबक की सरगर्मियों की तरफ। पहली सरगर्मी में मौलम सबसे पहले जुमात में अगर आप होंगे तो आपको इश्तियाक अहमद की शख्सियत पर वो तबसरा करके आपको तरीका बताएंगे, ज़ुबानी तरीका कि आपने किस तरह करनी है। और इसके साथ साथ इश्तियाक अहमद की शख्सियत में जो आदत शामिल करेंगे वो होगी उनकी मेहनत और लगन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मौलम आपको बताएंगे कि इश्तियाक अहमद साहब क्या, मतलब किस शख्सियत का नाम है। इश्तियाक अहमद साहब आपको मैंने पहले भी, जब मैं हमारा लेक्चर पहला दूसरा तीसरा हो रहा था, मैंने आपको समझाया था कि ये शख्सियत वो शख्सियत है जो बच्चों के बहुत ही मनपसंद मुसन्निफ है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, और ऐसी कहानियाँ जो दिल मोह लेती हैं, यानी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी कहानियाँ आपको अपने लफ्ज़ों के जाल में जकड़ लेती हैं कि मुकम्मल पढ़े बगैर कोई बच्चा कोई बड़ा उस किताब को नहीं छोड़ता। और वो ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों का भी मनपसंद मुसन्निफ है। ये तो उनकी शख्सियत की अहम बात है। बहुत सादा इंसान है, बहुत सादा इंसान थे, बहुत सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है, लेकिन सादगी नहीं छोड़ी। एक सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे, और ऐसे इंसान थे जो महफिलों से दूर भागते थे, यानी बहुत हजूम में रहना पसंद नहीं करते थे, तन्हाई में रहना उनको पसंद था, बहुत ज़्यादा महफिलों में रहना। और अपनी इस आदत की वजह से वो बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी एजाज़ात से महरूम रहे, क्योंकि वो बहुत कम लोगों से मिलते थे और बहुत ही सादा सिफ्त इंसान थे। सादगी में ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, सादा खुराक खाते थे, सादा लिबास पहनते थे, नमूद और नुमाइश नहीं थी। ये तो उनकी शख्सियत की बहुत ख़ास खूबियाँ हैं। जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा है, वो सब जानते हैं कि वो किस शख्सियत, किस तरह की ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे। खुदा ने उनको लिखने का जो हुनर है वो बख्शा था, यानी खुदा की तरफ से उनको ये सलाहियत मिली थी कि उनके अंदर लिखने की ऐसी महारत थी, ऐसी सलाहियत थी कि जो लिखते थे ना वो लोगों के दिल को छू जाता था। और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज जिस मुकाम पर हम उनका जिक्र कर रहे हैं, यानी उनकी शख्सियत दरसी किताब का हिस्सा है। और बच्चों, आप उनको पढ़ रहे हैं तो अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने ये कमाल हासिल किया। बमुश्किल, बहुत गरीबी में उन्होंने आंख खोली, बमुश्किल मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद एक सरकारी नौकरी पर 100 रुपये की माहाना तनख्वाह पर जो है वो मुलाजिम हुए। उसके साथ साथ घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, शाम के वक्त ठेला लगाते थे, यानी 2 काम करते थे। अपनी जिस्मानी सेहत का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, अपनी ऐशो इशरत का ख्याल नहीं रखा, अपने आराम का ख्याल नहीं रखा, बल्कि वो क्या चाहते थे कि अपने घर वालों को जितना भी वो सुकून दे सके, जो जो सहूलियात वो दे सकते थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनको देते थे। नौकरी के बाद शाम के वक्त ठेला लगाते थे, और जो उनका आराम करने का वक्त होता था, यानी रात का वक्त, जब वो आराम उन्होंने करना होता था, उसमें से भी 1 घंटा बचाते थे, और उस घंटे में क्या करते थे, कहानी लिखते थे। मैट्रिक तक जो उन्होंने तालीम हासिल की, उनको जो लिखना पढ़ना आया, उसी
چیز کو انہوں نے ہتھیار بنا کر جو کہانیاں ان کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی بچوں سے متعلق، اس کو کیا کرتے تھے، وہ قلم پر اتار لیتے تھے۔ آرام کرنے کی فکر نہیں تھی کہ میں 2 کام کر کے آیا ہوں، 2 نوکریاں میں نے کی ہیں، 2 جگہ میں ملازمت کر رہا ہوں تو میں آرام کروں، نہیں، بلکہ انہوں نے خدا کے اس ہنر کو جو خدا نے انہیں بخشا تھا اس کو استعمال کیا، ہتھیار بنایا اور دنیا میں اپنا مقام، اپنا نام کمایا۔ اسی طریقے سے مولم بھی جماعت میں آپ کو اشتیاق احمد کی شخصیت پر تبصرہ کر کے بتائیں گے اور ان کی محنت کی کا جو پہلو ہے وہ آپ کو سامنے بتائیں گے۔ اس کے بعد بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، گروہی صورت میں اشتیاق احمد کی شخصیت پر تبصرہ کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ معلومات بیان کرنی ہے بچوں، 3 گروہ بنا لیں، 4 گروہ بنا لیں، 5 گروہ بنا لیں۔ آپ نے اشتیاق احمد سے متعلق اپنی معلومات اپنے ساتھیوں کو بتانی ہے اور مولم اس دوران میں آپ کا جائزہ لیں گے کہ آپ کس طرح کی معلومات ان کے متعلق رکھتے ہیں، کیا کیا آپ کو معلوم ہے، آپ نے ان کے متعلق آپ نے ان کی لکھی کون سی کہانیاں پڑھی ہیں اور ان کہانیوں میں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، ان کی شخصیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ سرگرمی آپ کریں گے گروہی طور پر، اور یہ سرگرمی ہے زبانی تبصرے کی ایک صورت، اور اسی سرگرمی کو ہم آگے لے کر چلیں گے جو تحریری صورت میں ہوگی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہ والی جو سرگرمی ہے ہماری، اسی کا دوسرا حصہ آپ تحریری صورت میں کریں گے، یعنی آپ نے جو گروہی صورت میں اشتیاق احمد کی شخصیت پر تبصرہ کیا ہے، اب انہی نکات کو اب آپ مربوط صورت میں 175 الفاظ پر مشتمل تبصرے کی صورت میں لکھیں گے گھر جا کر کاپی پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اشتیاق احمد کی کہانی ہے دادی اماں کی کہانی، یہ کہانی کی ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں گے اور اس پر 175 الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھ کر لے کر آئیں گے۔ بہت ہی مزیدار ان کی کہانی ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت لطف آئے گا اور بہت آپ اس سے سیکھیں گے بھی۔ ورک شیٹ ہے، ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کس موضوع پر تبصرہ لکھنا ہے؟ اشتیاق احمد باحیثیت مصنف برائے اطفال، یعنی بچوں کے مصنف کی حیثیت سے آپ نے اس موضوع پر کم و بیش 175 الفاظ کا تبصرہ اس ورک شیٹ پر لے کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں، کیونکہ یہ ہمارے سبق کا آخری لیکچر ہے تو عملی منصوبہ جو درسی کتاب کے آخر میں یعنی مشق کے آخر میں دیا گیا ہے وہ بھی معلم آپ کو تفویض کریں گے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے اشتیاق احمد کی کوئی بھی کہانی منتخب کرے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ نے پڑھی ہو اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اشتیاق احمد صاحب کی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی، کیونکہ اس وقت میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو اشتیاق احمد کو نہیں جانتا یا انہوں نے اس کی کہانیاں نہیں پڑھی۔ اس کا پرنٹ کروانا ہے، اپنے دوست کو دینا ہے، آپ کا دوست آپ کو پرنٹ کروا کر دے گا، اور کہانی جو ہے پڑھ کر ایک صفحے پر اشتیاق احمد کا مختصر تعارف تحریر کرے اور اس کے بعد اس کہانی پر ایک جامع تبصرہ تحریر کرے جس میں اس کہانی کے کردار، اس کے مثبت اور منفی پہلو، کہانی کا انجام، کہانی سے عکس شدہ نتائج اور اس کی روشنی میں مستقبل میں حاصل کردہ سبق شامل ہو۔ کوئی بھی کہانی لے لیں جو آپ کو پسند ہوگی، آپ کا دوست وہ کہانی منتخب کرے گا جو اس کو پسند ہوگی۔ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اشتیاق احمد صاحب کا مختصر سا تعارف لکھنا ہے ایک صفحے پر، پھر اس کے بعد اس کہانی سے متعلق مختلف موضوعات اس میں شامل کیے گئے عملی منصوبے میں، وہ آپ نے لکھنے، اور یہ کام آپ نے 1 سے 2 روز میں کر کے مکمل کر کے اپنے معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ ورک شیٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کاپی کا کام جو آپ کو دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جماعت میں گروہی صورت میں سرگرمی کی تھی، اسی کے نکات کو آپ نے ایک مربوط عبارت کی صورت میں لکھ کر اپنے معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ یہاں پر ہمارا باب پنجم ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس باب میں اس میں موجود اسباق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کل شروع کریں گے باب ششم، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔